ایک رمضان آ جائے تو رمضان آنے سے پہلے اس سے متعلق دعا کرنا، اور دعا بتائی گئی تھی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اسی طریقے سے رمضان کا چاند دیکھنے پر پڑھنے کی دعا بھی آپ کے سامنے بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا، اور زکوٰۃ نہ دینے پر کیا عذاب ہوگا، عذاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ بھی بتایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے زکوٰۃ کس پر ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ایک حساب بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ آپ کے شروع کی 4 آیتوں کا ترجمہ بھی آپ حضرات کو بتایا گیا کہ 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر اس کی آیت ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اتنی باتیں آپ کے سامنے ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ غسل کے فرائض بھی 3 بتائے گئے ہیں۔ کل کے سبق کا ایک خلاصہ ہے، اتنا بتایا گیا۔ آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ چند باتیں اور بتائی جائیں گی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ سبق آپ کو دہرانا ہے، سبق آپ کو سنانا ہے، لیکن کسی نے بھی سبق کو نہیں سنایا ہے، یہ افسوس ہوتا ہے۔ کوئی بھی سبق نہیں سنائے ہیں تو براہ کرم آپ کیا کریں، تھوڑا تو کم از کم سنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سنائیں گے تو اس وقت ہم کو بھی پتہ چلے گا کہ کوئی سن رہا ہے، ورنہ پتہ ہے معلوم نہیں ہوگا کہ سننے والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کورس میں جمنے کے لیے شوق تو بہت سارے افراد دکھائے ہیں، کئیوں کو ہم نے ایڈ کیا اور کئی اپنے جانب سے ایڈ ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی بات یہ ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے یاد کریں، اور یاد کم از کم ہوا ہے یا نہیں یہ بتا دیں۔ آج انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلوں گا۔ ایک یہ ہے کہ رمضان المبارک آ جائے تو کیا کام کرنا ہے، رمضان مبارک آ جائے تو کیا کام کرنا ہے یہ بات بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے، اور نمبر 3 سورہ فاتحہ الحمد کے سورہ کا آخر حصہ، اور نمبر 4 وضو کے فرائض۔ یہ 4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، رمضان اگر آ جائے تو اس وقت کیا کریں۔ رمضان اگر آ جاتا ہے تو اس صورت میں ہم لوگوں کو نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اور نفل نماز کثرت سے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام کے بیانات وغیرہ بھی سننے کی کوشش کریں۔ لیکن علماء کے بیانات کے متعلق میں ایک بات بارہا کہتا ہوں عام طور پر، کہ بیانات اگر سننا ہے تو بیان کے اندر ایک چیز دیکھیں کہ اگر کوئی توڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کی بات نہ سنیں، یعنی وہ خراب ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو اس کی کوئی بیان، اس کی کوئی بات نہ سنیں، چاہے وہ قرآن کا تفسیر کرنے والا ہو، لیکن توڑنے کا امت کو مزاج ہے، بیان نہ سنیں۔ اگر کوئی جوڑنے کی بات کرتا ہے یا نارمل بات کرتا ہے اس کی بات سنیں۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ عالم ہو تو بات سنیں، اگر عالم نہیں ہے لیکن دین کی جانکاری دے رہا ہے اس صورت میں بھی اس کے بیانات کو نہ سنیں۔ عالم ہونا شرط ہے، اگر عالم نہیں ہے تو اللہ کے لیے آپ ان کے بیانات کو نہ سنیں۔ یہ نہ کہیں کہ فلاں عالم تو نہیں ہے لیکن وہ اچھا جاننے والا ہے، اس لیے بھی نہ سنیں، اس لیے کہ دین جتنا بھی ہے وہ دین عام طور پر عربی سے ہے، اور عربی ایسی ایک چیز ہے جس کو اگر کوئی آدمی جانتا ہے تو صحیح مطلب سمجھے گا، اگر عربی کو ڈائریکٹ نہیں جانتا تو مطلب مکمل غلط سمجھے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، میں کھلے اعتبار سے کہتا ہوں کہ فرقہ جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کو چھوڑ کر دوسروں کے بیان سنیں۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، انجینئر علی مرزا ایک آدمی ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں، میں اس سے بتاتا ہوں کہ وہ عالم نہیں ہے، اس کے بیانات کو ہرگز نہ سنیں۔ اس کو قرآن تک صحیح پڑھنے نہیں آتا، بے شمار غلطیاں قرآن کے اندر کرتا ہے۔ ایسے آدمی جب دین کو بتاتا ہے تو وہ آدمی صرف اردو اور انگلش میننگ دیکھ کر، ترجمہ دیکھ کر وہ بتا دیتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے بیانات کو ہرگز نہ سنیں، علماء کرام کے ہی بیانات سنیں، چاہے جو بھی علماء ہوں، آپ جس مسلک سے ہوں اس مسلک کے علماء کے سنیں، چاہے آپ بریلوی ہیں تو بریلوی علماء کے بیانات سنیں، دیوبندی ہیں دیوبندیوں کے بیانات سنیں، جن کے ہیں ان کے بیانات آپ سنیں، لیکن ایسے فتنوں کو جو عالم نہیں ہیں ان کے بیانات ہرگز نہ سنیں۔
اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں عام طور پر ایسی ہوتی ہیں جو گمراہیوں تک لے کر جاتی ہیں. ہم صحیح سمجھتے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ بہت صحیح کہہ رہا ہے، لیکن انتقال کے وقت جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلط تھا اور ہم بھی غلط راستے پر جا چکے تھے. اس لیے آپ حضرات جہاں تک ہو سکے بیانات جب سنیں گے تو صحیح علماء کرام کی بیانات سنیں. چوتھی چیز، زبان، آنکھ، دل اور تمام ہمارے آنکھ کے حصے جتنے ہیں ان حصوں کو گناہوں سے بچائے رکھنا ہے. زبان کو غیبت سے، کسی کے بارے میں بولنے سے، آنکھ کو کسی کو دیکھنے سے، یعنی کسی نامحرم ہمارا خونی رشتہ جسے نہیں ہے اس سے نہیں دیکھنا ہے رمضان کے اندر، بس اتنا ہی. اور دوسرا کچھ نہیں. اور خیالات کسی کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. بس رمضان جب آیا ہوا ہے تو ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو عبادت کرنا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرنا ہے. بس اس کے لیے رمضان کو خاص کر دیں. اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا، یعنی اگر کسی مجبور کو دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کریں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کی تیمارداری کریں، اس کے لیے صحت کے لیے جو کر سکتے ہو اپنی جانب سے وہ کریں. اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، کھانا آپ کے گھر میں ہے کھانا دے سکتے ہیں دے دیں، ان کی اس اعتبار سے ہیلپ کریں. کوئی ننگا ہے تو اس کے لیے پرانے کپڑے ہی سے ہی آپ اپنے جانب سے اس کو عطا کریں، دے کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے عام طور پر ٹی وی سے بچیں، سوشل میڈیا سے بچیں. جہاں تک ہو سکے ٹی وی، سوشل میڈیا ان کو مکمل بند کر دیں. ہرگز ہرگز نہ سنیں. اگر آپ سوشل میڈیا کے اندر اگر کچھ یوز بھی کرنا چاہتے ہیں تو صرف قرآن آپ ڈالیں. قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن کو سننا بھی، دونوں ثواب ہے. تو دونوں میں سے آپ قرآن کو سنیں یا کسی علماء کرام کے بیانات سنیں. عالم نہیں ہے ہرگز بیان نہ سنیں. اگر کوئی عالم نہیں ہے لیکن اچھی باتیں بتاتا ہے تو اچھی بتانے کی وجہ سے ہرگز نہ سنیں. اس لیے کہ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ انظروا عمن تأخذون دینکم، دین کس سے لے رہے ہو یہ دیکھو. جس سے ہم دین کو حاصل کر رہے ہیں اس آدمی کو پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس آدمی کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر عالم نہیں ہوگا تو مطلب پورا کا پورا الٹا سمجھ جائے گا. اس لیے عالم ہونا شرط ہے. یہ دیکھیں عالم ہونا شرط ہے. اگر عالم ہے تو اس کی بات پر تھوڑا بھروسہ ہو سکتا ہے. اگر عالم نہیں ہے تو اللہ کے لیے اس بات پر بھروسہ نہ کرے. اور اسی طریقے سے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کریں. خاص کر گھروں میں عورتوں کے اوپر اچھا برتاؤ کرنے کا مزاج بنائیں. رمضان میں بہت زیادہ یہ روزے کی گرمی بھی ہوتی ہے اور بھوک کی تپش کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی اور غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. تو ایسے وقت کے اندر جہاں تک ہو سکے استغفار پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ممکن حد تک آپ کیا کریں غصہ کرنے سے بچیں. اس لیے کہ اس غصے کی وجہ سے ہمارا کیا ہو جائے گا، خود بخود رمضان کے اندر ہمارا روزہ خراب ہوتا چلا جائے گا. کچھ غلطی سے منہ سے ایسی ویسی باتیں نکل جائیں گی جو دوسروں کے دلوں کو تکلیف دیں گی. یہ کام اچھا نہیں ہے، اس لیے اس سے بچیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے، مال بہت زیادہ ہے، تو آپ رمضان کے اندر عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کر لیں، بہت اچھا ہے. اگر مال نہیں ہے، اتنا زیادہ مال نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گھروں کے اندر رہ کر ہی عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، بات چیت کسی سے چھوڑ دیے ہیں، تو رمضان آنے سے پہلے پہلے بات چیت کر لیں. رمضان آنے سے پہلے پہلے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر لیں. رمضان کے آنے سے پہلے پہلے دلوں کی صفائی کر لیں. اگر کسی سے متعلق ہم غلط سوچتے ہیں اپنی سوچوں کو پاک کریں اور ہر ایک کے بارے میں اچھا سمجھنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جب رمضان آ جائے گا تو تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت نماز ہے، اس کو ادا کریں. تراویح کی سنت نماز کو کیا کریں مکمل رکعات 20 رکعات پڑھنے کی کوشش کریں. بعض افراد 2 4 دن تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے شاپنگ کے نام پر تراویح کو چھوڑ دیا جاتا ہے. صرف شاپنگ کے نام پر تراویح کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل تراویح 20 رکعت ہر دن مستقل طور پر 30 دن ادا کرنا ہے. اگر 30 روزے ملے تو 30 دن ادا کرنا ضروری ہے. بعض افراد 27 تک تراویح پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. نہیں،
بلکہ 30 روزے تک بھی جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تراویح کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور آخر عشرے کے اندر اعتکاف کی کوشش کرے، اور کیونکہ اعتکاف کے ذریعے سے شب قدر کو مائع حاصل کرنا ہے۔ شب قدر اگر کسی کو مل گئی تو بہت بڑی چیز ہے۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے پر، 80 پر 3 سال نان سٹاپ، رکے بغیر، کھانا پینے کے لیے ٹائم وغیرہ کچھ بھی نکالے بغیر 80 پر 3 سال سونا وغیرہ کچھ نہیں، کنٹینیو کوئی آدمی 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرتا ہے تو اتنی عبادت کا ثواب ملے گا صرف شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنے کی بنا پر۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے مستورات ہیں تو گھر کے کسی کونے کو خاص کریں اور وہاں پر اعتکاف کریں، اور جہاں تک ہو سکے سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھائیں۔ رمضان کے موقع پر کم از کم، دوسرے حالات میں بھی کرنا ہے لیکن رمضان کے اندر ہرگز کہ میں نے اس طریقے سے سنا ہے، فلاں سنا ہے، دوستوں کو بتاتے جانا، اس انداز سے بھی جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ اور علماء اکرام کے کورسز وغیرہ چل رہے ہیں تو ان کورسز میں شرکت بھی کریں، حصہ لیں، لینے کے بعد اس کے اندر بھی کیا ہے جوائن ہو کر جہاں آپ کو ہو سکے تو پڑھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارا بھی رمضان المبارک میں تفسیر ہوگا، اس تفسیر کے اندر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، تو اسی چینل کے اندر تفسیر بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، تو اس کے اندر بھی آپ شامل ہو جائیں۔ ہر دن ایک پارے کی تفسیر انشاءاللہ آسان انداز میں بتا دی جائے گی، اس کے اندر بھی جوائن ہو جائیں، یا دوسرے بھی علماء کرام کے اور بھی ہیں اس کے اندر بھی آپ جوائن ہونا چاہیں، وہاں پر بھی جڑ کر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ رمضان آئے تو کیا کریں۔ دوسری چیز، زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں؟ تو زکوٰۃ کن کو ہم دیں گے 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سن لیں، 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلی چیز، والمساکین دوسری چیز، والعاملین علیہا تیسری چیز، والمؤلفۃ قلوبہم چوتھی چیز، وفی الرقاب پانچویں چیز، والغارمین چھٹویں چیز، وفی سبیل اللہ ساتویں چیز، وابن السبیل آٹھویں چیز۔ تو 8 اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ زکوٰۃ ان 8 افراد کو دیا جا سکتا ہے، 8 کے علاوہ نہیں دیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو 8 چیزیں کون کون ہیں آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے فقیر کو دیا جا سکتا ہے، فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور مسکین جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن یہ کھانے پینے کے لیے انتظامات وغیرہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ اصول کرنے والے، جیسے مدارس کے عام طور پر آپ کے سامنے آتے ہیں آج کے زمانے میں، ورنہ پرانے زمانے کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت زکوٰۃ خالی لینے کے لیے کچھ افراد کو حضور نے طے کر دیا تھا، وہ آتے تھے اور زکوٰۃ سب کے گھروں سے مانگ کر لے کر جاتے اور ایک جگہ جا کر پہنچاتے، پھر اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا۔ تو آج کے اعتبار سے جتنے افراد زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے مدرسوں کی جانب سے آتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، وہ جا کر مدرسے ہی کو پہنچے گا۔ اور اسی طریقے سے نو مسلموں کو ان کے کچھ ہیلپ کرنے کے لیے زکوٰۃ کی دے سکتے ہیں، جو اسلام لا چکا ہے لیکن ابھی بھی ان کی فائنینشلی حالت کمزور ہے، وہ کمائی کے اعتبار سے پریشان ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ آرام سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے غلام، آزاد کردہ غلام، یہ پرانے زمانے کا ہے، اس کو چھوڑ دیں چوتھی چیز کو۔ اور پانچویں چیز قرض، مقروض آدمی، کسی کوئی آدمی قرض کے تلے ڈوب چکا ہے، بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرض والے آدمی کو، تاکہ اس کا قرض اس کے ذریعے سے ادا ہو جائے۔ اور ساتویں چیز ہے اللہ کے راستے میں جانے والا، یعنی جی ہاں یہ اس کو بھی چھوڑ دیں، ساتویں چیز انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ ریکارڈ رہے گا تو اس کی وجہ سے پریشانیاں ہو جائیں گی۔ یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد جانا، وہ آج کل نہیں ہے، فی الحال ممکن حد تک نہیں ہے، ہمارے یہاں پر علاقوں میں نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو 2 چیزیں، 5واں اور 7ویں چیز 2 چھوڑ دیے گئے۔ 8ویں چیز مسافر، یعنی کوئی آدمی کسی گاؤں سے بڑا مالدار ہے یا کچھ بھی ہے، کہیں سے آیا ہوا ہے لیکن اس کا بٹوا مار لیا کسی نے، اس کے پیسے گم ہو گئے یا ایسی پریشانی ہو گئی جس کی وجہ سے یہاں سے
अपने गांव नहीं जा सकता, तो ऐसे आदमी की हेल्प के लिए ज़कात का माल दिया जा सकता है। तो कुल पूरे 8 चीज़ें मैं बताया, लेकिन 8 में से आपको तकरीबन 2 चीज़ें छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। उन 2 चीज़ों को छोड़कर, एक तो आप फ़कीर है, मिस्कीन है, इन दोनों को दिया जा सकता है। ज़कात वसूल करने वाले जो आते हैं उनको दिया जा सकता है। नौ मुस्लिमों को उनकी हेल्प के लिए दिया जा सकता है। और साथ ही साथ कोई आदमी कर्जदार है उसको भी दिया जा सकता है। और छठवीं चीज़ आकर कोई मुसाफिर है, यानी सफ़र कर कर आ गया है किसी और गांव से, उसकी हेल्प के लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये तमाम चीज़ें इस वक्त मुश्किल हैं। ये भी बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी चीज़ें इस वक्त मुश्किल है, इसलिए कि फ़कीर अगर देखेंगे तो ये कई गैर ऐसे हैं, ये तमाम ये गैर ऐसे हैं जो बाकायदा लिबा ये मुसलमानों की तरह बनकर आएंगे और बाकायदा उर्दू थोड़ी सी सीख लेकर क्या करेंगे, आकर ज़कात वगैरह लेकर जाते हैं, जबकि ये गलत है। उनको कमाई के लिए अच्छा पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी फ़कीर का ढोंग रचाते हैं। और कई अफराद लंगड़े बनकर आते हैं, कई अफराद लूले बनकर आते हैं। फिर उनको डांट डपट कर जब पुलिस की धमकी दी जाती है तो वो आराम से उठकर वहाँ से, वो जो व्हील चेयर में आते हैं कई होते हैं, उनमें सच्चे भी हैं और कई झूठे भी होते हैं जो निकल कर भागते भी हैं। तो ऐसा भी हालत हुई है। इसलिए ज़कात के बारे में बस एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि ज़कात जहाँ तक हो सके सिर्फ मदरसों को दें। ज़कात सिर्फ और सिर्फ मदरसों को ही दें, उसके अलावा किसी को ना दें। अब मदरसों को जब देंगे तो उसके बारे में भी बता दूं कि मदरसों को देने के लिए आप एक चीज़ देखें, आपको जो मदरसा मालूम है, जहाँ तक आप जा सकते हैं और वहाँ के बच्चों को पढ़ता हुआ देखते हैं, ऐसे मदरसों को दें। किसी और जगह से आए हुए हैं चंदे को, वो चाहे पहचान वाले हों या ना हो, उनको चंदा हरगिज ना दे, जक़ात का माल हरगिज हरगिज ना दे। इसलिए कि जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर खराबी भी है, जिस लाइन में अच्छाई है उस लाइन में खराबी भी है। तो मदरसे के नाम पर चंदा करने वाले भी फेक लोग आए हुए हैं, जो किसी भी मदरसे का नाम ले लेंगे और क्या करेंगे, हमारा मदरसा बताकर कुछ जगह के फोटोज वगैरह लेकर आएंगे और बाकायदा चंदा करने पर लग जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को हरगिज़ ना दें। आप उनको सदका दे दें, कोई भी सदका दे दें, लेकिन ज़कात का माल जहाँ तक हो सके, हमारे शहर से आप हैं तो हमारे शहर के मदरसों में से जितने मदरसे हैं उनमें से किसी भी एक मदरसे को आप दे दें। जिस मदरसे को आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, ऐसे मदरसों को दें। जिनको जाकर देखना आपको मुश्किल है, ऐसे मदरसों को हरगिज़ ना दें, क्योंकि आपका ज़कात सही जगह पहुँचे, गलत जगह ना पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे अफराद सिर्फ ज़कात मदरसे का नाम बनाकर उसूल करेंगे, ले लेंगे और जाकर खाकर मज़ा उड़ाएंगे। ऐसे भी अफराद हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके इसकी कोशिश करें कि सही आदमी को दे देंगे। एक बात ये भी बताता चलूं कि ज़कात अगर कोई आदमी नहीं देता तो उससे के बारे में कल आपके सामने मैं बताया था कि कुरान करीम की एक आयत सूरह तौबा की, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में ज़कात अदा नहीं करते, अल्लाह ताला उनको सख्त अजाब देगा। उन दर्दनाक अजाब की अल्लाह ताला खबर देता है, ये बताया गया। अब एक हदीस हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उनके मुताल्लिक़ आता है कि वो एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए उनके खाला के साथ। हज़रत अस्मा अपने खाला के साथ क्या करे, हुजूर के पास गए और वो सोने के कंगन पहने हुए थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और देखकर पूछा कि क्या तुम इसका ज़कात अदा करते हो? तो हज़रत अस्मा ने कहा कि नहीं, हम ज़कात अदा नहीं करते इसका। तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क़यामत के दिन से डरो। क़यामत के दिन इस आग ये कंगनों की वजह से, जिसकी ज़कात अदा नहीं करते तुम, उसकी वजह से आग के कंगन तुमको पहनाए जाएंगे। आग के कंगन हाथों के अंदर पहनाए जाएंगे। तो इसी तरीके से अंगूठी है या गले का हार है, नाक का तारा है, कान की बालियां हैं, जो कुछ आप सोना या जेवर या पाँव के पाजेब हैं, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी सोना वगैरह चांदी है, उन तमाम की ज़कात निकालना ज़रूरी है। बस उस तमाम को तुलवा लें और तुलवा कर उसकी जो रेट आता है, जो कीमत है, उसको 40% पर आप डिवाइड कर कर जो परसेंट निकलेगा उस परसेंट पर क्या करना है, ज़कात वो परसेंटेज की दे देना है।
कल एक दुआ भी आप हजरात के सामने बता दी गई थी, आज भी एक दुआ मैं आपके सामने बता देता हूँ। अगर आज की दुआ है कि किसी भी जगह तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो उस दर्द के जगह में रखकर पढ़ने की एक दुआ मैं आपके सामने बता देता हूँ। दुआ है अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। दुआ वापस आप देख लें। अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाजिरु। ये दुआ है। अगर किसी को ज़रूरत है दुआ की, तो वो अगर आकर मुझे मैसेज करते हैं मेरे नंबर पर, इंशाल्लाह मैं उनको दुआ लिखकर भेजूंगा। अगर कोई मैसेज भी नहीं करता, कोई चीज़ नहीं पूछेंगे, तो उसको हम नहीं देंगे। ये बात है, जो पूछेंगे तो इंशाल्लाह उसको दे देंगे। बहरहाल कल कुरान ये सूरह फातिहा अलहम के सूरह की 4 आयतें शुरू की आपके सामने बताई गई थी। अब बाकी की आयतें इंशाल्लाह 3 आयतें आपके सामने पढ़कर तर्जमा कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता बतला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता बदला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता जिस रास्ते पर चलने वालों पर आपने इनाम किया। उन लोगों का रास्ता जिस रास्ते पर चलने वालों पर आपने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ना कि उन लोगों का जिन पर आपका गुस्सा उतरा और जो सही रास्ते से भटक गए। ये सूरह फातिहा का तर्जमा है। इस तर्जमे को भी जहाँ तक हो सके कोशिश करें याद करने की। कुरान की हर नमाज की हर रकत के अंदर पढ़ा जाता है, तो उससे आप क्या करें, याद करने की कोशिश कर लें। आखिर चीज, चौथी चीज मैं आपके सामने बता देता हूँ। वजू के फराइज 4 हैं। वजू में फराइज एक है, पहला पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक का, और दोनों कान की ये जो लोल की है, इसे दोनों कान का इतना पूरा का पूरा हिस्सा क्या करना, धोना, पहला फर्ज। दूसरा फर्ज दोनों हाथ कोहनियों तक, दोनों हाथ जो है हमारे, ये जो कोहनी है, इस कोहनी से थोड़ा अंदर तक, यहां तक का दोनों हाथ क्या करना, धोना, अच्छे तरीके से दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। और तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। मसा करते हैं तो चौथाई सर इतना बनता है, लेकिन पूरा सर का मसा करना सुन्नत तरीका है। और चौथा फर्ज है दोनों पैर टुखनों समेत धोना। जो हमारे दोनों पाँव हैं, वो पाँव, अब मैं पाँव तो उठा नहीं सकता, बस एक इशारा बतला देता हूँ। ये एग्जाम्पल रखो, हमारा पाँव है तलवार नीचे का, ये पाँव का हिस्सा है। अब ये ऊपर जो हमारा पाँव है, यहाँ पर एक हड्डी होगी आपको, हर एक आदमी को यहाँ पर एक हड्डी होती है पैर में। ये हड्डी से ऊपर तक, ये हड्डी यहाँ पर है, तो इस हड्डी से थोड़ा ऊपर तक इतना पूरा का पूरा पाँव क्या करना, आपको धोना चौथा फर्ज है। ये धोना जरूरी है। और उंगलियों के दरमियान नाखून वगैरह तमाम चीज को अच्छी तरीके से धोना। ये 4 फराइज हैं। इन चारों फराइज को क्या करें, जहां तक हो सके कोशिश करें, और कोशिश कर कर याद कर लें। ठीक है। अगर आपको दुआएं वगैरह की जरूरत है तो बराह करम क्या करें, दुआ बाकायदा पूछ कर लें। दुआ बाकायदा पूछ कर आपको लेने की ज़रूरत है, आप पूछ कर ले लें। और जितने सुने हैं तो बराह करम आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सुनकर हैं तो याद आप कर कर उसका जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। याद कर ले, अच्छा रहेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।